حضرت سلیمان السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے حضرت سلیمان کو بادشاہ بنایا۔ حضرت سلیمان ایک پیغمبر بھی تھے اور ایک بادشاہ بھی ایسے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں چرندوں پرندوں پر ان کا حکم چلتا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو چرندوں پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا معائنہ کرنا چاہا اور حکم دیا کہ انسانوں، جنوں اور پرندوں کے سب لشکر ہمارے سامنے پیش ہوں۔ اس حکم کے مطابق سب لشکر جمع ہوئے اور پھر ان سب کو لے کر آپ سلیمان علیہ السلام ایک طرف کو روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے چینٹیوں کے ایک میدان میں پہنچے۔ ایک چینٹی نے اتنا بڑا لشکر دیکھ کر دوسری چینٹیوں کو آواز دی، اور چینٹیوں فوراً اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کے پاؤں کے تلے آ کر کچل جاؤ اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ چینٹیوں کی یہ بات سن کر سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اور کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے توفیق دے، میں تیری ان نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کیا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا کی ہیں، اور یہ کہ میں نیک کام کیا کروں جس سے تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ پھر حضرت سلیمان نے پرندوں کی حاضری لی تو دیکھا کہ ان میں ہدہد موجود نہیں ہے۔ آپ فرمانے لگے، کیا وجہ ہے کہ ہدہد موجود نہیں ہے؟ جب ان کو بتایا گیا ہدہد غیر حاضر ہے تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول سبب بتائے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا، ورنہ میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد حاضر ہوا۔ حضرت سلیمان نے پوچھا، ہدہد تو کہاں چلا گیا تھا؟ ہدہد نے بڑے ادب سے جواب دیا، حضور میں ایک ایسے شہر چلا گیا تھا کہ جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، وہاں ایسی چیزیں دیکھ کے آیا ہوں جس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ میں اڑتا اڑتا اتفاقاً شہر سبا جا پہنچا، وہاں دیکھتا ہوں کہ ایک عورت وہاں کے لوگوں کی بادشاہ ہے، وہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے ان پر حکومت کر رہی ہے۔ خدا نے ان کو ہر طرح کا سامان اور بڑی دولت عطا فرمائی ہے، ان کے پاس بڑے شاندار اور قیمتی تخت ہیں، مگر یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، یہ تمام کے تمام سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اسی کی پوجا کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے دل میں یہ غلط بات ڈال رکھی ہے جس کو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، اچھا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں تو کتنا سچ کہتا ہے۔ سلیمان نے فوراً خط لکھا اور ہدہد کو حکم دیا کہ یہ خط ہدہد جا کے ملکہ سبا کے قریب ڈال دینا اور ذرا ہٹ کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد خط لے کر اڑا، اسے ملکہ سبا کو پہنچا دیا۔ ملکہ سبا نے خط درباریوں کے سامنے پڑھا اور کہا، یہ سلیمان بادشاہ کا خط ہے۔ اسے انہوں نے خدا رحمان الرحیم کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے لکھا ہے کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوجتے ہو، اس کو سجدہ کرتے ہو، یہ بہت بری اور کفر کی بات ہے۔ تم کو چاہیے کہ اللہ کے فرما بردار بن کر ہمارے سامنے آ جاؤ، اس حکم کے ماننے میں کسی قسم کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ اب بتاؤ تمہاری کیا صلاح ہے؟ درباریوں نے کہا، اے ملکہ، ہم بھی بڑے طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آپ ہمیں جو حکم دیں گی ہم ایسا ہی کریں گے۔ اگر آپ کہیں گی تو ہم سلیمان کا ڈر کر مقابلہ بھی کریں گے، اگر آپ حکم دیں گی تو ہم مقابلہ نہیں کریں گے۔ درباریوں سے انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ تحفے تحائف سلیمان کی خدمت میں بھیجتے ہیں۔ سلیمان نے قاصد کو دیکھا تو سلیمان علیہ السلام نے اس قاصد سے کہا کہ ہم کو مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے مال و دولت پر خوش ہیں، تم اپنے مال پر گھمنڈ نہ کرو، یہ تحفے واپس لے جاؤ اور بھیجنے والے سے کہو اگر وہ ہماری اطاعت قبول کریں گے تو ہم ان پر ایسی فوجیں نہیں چڑھائیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، ہاں اگر وہ ہماری اطاعت نہیں کریں گے تو پھر ہم ان کو ذلیل و خوار کر کے اس جگہ سے نکال دیں گے۔ یہ جواب سن کر قاصد واپس چلا گیا۔ اب سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے سبا والے ہمارے پاس فرما بردار بن کے آئیں
ملکہ کا تخت ہمارے سامنے لایا جائے، تو تم میں سے کوئی ہے جو وہ تخت ہمارے سامنے لا سکے؟ ایک جن نے عرض کیا۔ ایک جن جو اس جماعت میں تھا بولا، میں کر سکتا ہوں۔ دربار برخاست ہونے سے پہلے میں ملکہ کا تخت آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ دربار میں سے ایک آدمی جس کو کتاب کا علم دیا گیا تھا وہ اٹھا اور کہنے لگا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے حضور کے سامنے وہ تخت حاضر کر دیتا ہوں۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ جب ملکہ حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا، کیا یہ تیرا ہی تخت ہے؟ تو ملکہ کہنے لگی، ہاں ہو بہو یہ تخت میرے ہی جیسا ہے۔ پھر آپ نے ملکہ کو محل میں چلنے کی دعوت دی۔ یہ محل شیشے کا بنا ہوا تھا اور اس کے فرش میں نہایت صاف شفاف شیشے جڑے ہوئے تھے۔ ملکہ نے محل میں قدم رکھا تو اس کو شیشے کے فرش سے پانی کے حوض کا دھوکا ہوا۔ اس نے اس میں گزرنے سے پہلے پنڈلیوں تک پائنچے چڑھا لیے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، پائنچے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ ملکہ بولی، اوہو، مجھے تو بڑا دھوکا ہوا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو سمجھایا کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ ایک ہے، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر رکھا ہے۔ تو ملکہ بلقیس کی سمجھ میں یہ بات آئی اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ تو روزانہ اس طرح اسلامک واقعہ سننے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ہمت افزائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔